رات کے 11 بجے بہن کا فون آیا کہ وہ اپنی امی کے پاس ٹھہر گئی ہے۔ گھر میں صرف میں اور جیجا رہ گئے۔ میں کچن میں پانی گرم کر رہی تھی کہ وہ پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے مڑ کر دیکھا۔ اس نے گلاس مانگا۔ میں نے بھرا اور دیا۔ اس کے ہاتھ نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ گلاس میں پانی ہلکا سا کانپ اٹھا۔ میں نے ہاتھ نہیں ہٹایا۔ جیجا کا نام کامران تھا۔ بہن کی شادی کو 2 سال ہو چکے تھے۔ میں اکثر ان کے گھر آتی رہتی تھی۔ پہلے صرف بہن کے ساتھ باتیں ہوتیں، اب جب بہن نہیں ہوتی تو خاموشی بھاری پڑتی۔ اس رات گھر بالکل خاموش تھا۔ کامران میرے قریب آ گیا۔ تم آج اکیلی لگ رہی ہو، اس نے آہستہ کہا۔ میں نے کچھ نہیں کہا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے نہیں چھڑایا۔ وہ میرے اور قریب آ گیا۔ اس نے میرے بالوں کو چھوا اور میرے ماتھے پر ہونٹ رکھ دیے، ہلکے سے۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ اس رات بیٹھک کی قالین پر ہم نے ایک دوسرے کو محسوس کیا۔ ٹی وی بند تھا۔ سانس تیز ہو گئی۔ جسم کی گرمی نے کمرے کی ہوا بھاری کر دی۔ ہم نے ایک دوسرے کی موجودگی کو بہن سے چھپ کر قبول کر لیا۔ باہر گلی کی کوئی آواز نہیں تھی۔ اندر صرف ہماری سانسوں کا میلات تھا۔ جب الگ ہوئے تو کامران نے میرے کندھے کو ہلکے سے دبایا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں نے کپڑے درست کیے اور چہرہ دھو لیا۔ اس کے بعد کئی راتیں ایسی گزری۔ بہن جب گھر پر ہوتی تو ہم صرف عام باتیں کرتے۔ جب وہ باہر رہتی یا دیر سے آتی تو کامران میرے قریب آ جاتا، کبھی کچن میں، کبھی میرے کمرے میں، کبھی برآمدے کے اندھیرے حصے میں۔ ہر بار قربت بڑھتی گئی، کبھی صرف لمس، کبھی بوسہ، کبھی مکمل طور پر ایک دوسرے کے قریب ہو جانا۔ میں جانتی تھی یہ غلط ہے، سالی اور جیجا، مگر گھر کی خاموشی اور اس کی نظر نے روک نہ سکا۔ کامران بھی کبھی کہتا، اگر تمہاری بہن نے جان لیا تو پھر بھی رہ جاتا۔ میں بھی دروازہ بند نہیں کرتی تھی۔ ایک ہفتے بہن اپنی خالہ کے گھر چلی گئی۔ گھر خالی ہو گیا۔ کامران رات بھر میرے قریب رہنے لگا۔ ہم نے وقت کا حساب نہیں رکھا۔ چادریں بکھرتی رہیں۔ جسم کی گرمی اور سانسوں کا کھیل پورے گھر میں پھیل گیا۔ ہم نے ایک دوسرے کو اس طرح محسوس کیا جیسے سب کچھ بھول گئے ہوں۔ کئی ہفتے ایسے گزرے۔ تعلق چھپا رہا۔ بہن کو کچھ پتا نہیں چلا۔ میں اس کے ساتھ ہنستی رہی، باتیں کرتی رہی۔ اندر ایک الگ کہانی چل رہی تھی۔ پھر ایک دن کامران نے بتایا کہ اسے دوسرے شہر میں نوکری مل گئی ہے۔ وہ بہن کو لے کر جا رہا ہے۔ میں نے سر ہلایا۔ آخری رات بہن گھر پر نہیں تھی۔ کامران آیا۔ ہم نے کمرے میں آخری بار ایک دوسرے کو محسوس کیا۔ شدت زیادہ تھی، سانس بھاری تھی۔ جب الگ ہوئے تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر دبایا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اگلی صبح ان کا سامان باندھا گیا اور وہ نکل گئے۔ اب بہن کا گھر خالی پڑا ہے۔ میں کبھی کبھار وہاں جاتی ہوں تو پرانی رات یاد آ جاتی ہے۔ اس کا ہاتھ، اس کی سانس، جسم کی گرمی۔ دل بھاری ہوتا ہے، مگر میں کچھ نہیں کہتی۔ یہ قصہ اب میرے سینے میں ایک بند کتاب کی طرح پڑا ہے۔ نہ کوئی صفحہ الٹتا ہے، نہ کوئی ہوا اسے کھولتی ہے۔ سالی اور جیجا کی وہ چھپی راتیں صرف میری خاموشی کی ملکیت ہے۔ میں نے انہیں کسی کو نہیں سونپا، نہ کاغذ کو، نہ زبان کو۔ اب بہن نئے شہر میں خوش ہے، میں اپنی دنیا میں مصروف ہوں، اور وہ کتاب کبھی نہیں کھلتی۔ شاید یہی اس کی سب سے آخری حفاظت ہے۔